ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے کتابچے میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شراب پیتے تھے، اور انہوں نے اس حوالے سے مسند احمد کی ایک روایت بیان کی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دکھائیں یہ مسند احمد کی انہوں نے جو ہے وہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد بریدہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں قالین پہ بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو سب نے کھایا، پھر ایک مشروب لایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مشروب تو ترجمہ ٹھیک کیا۔ پھر حضرت معاویہ نے وہ جو مشروب جو ہے نا وہ پیا، اور وہ برتن کیا کیا، حضرت بریدہ کو پکڑا دیا، ٹھیک ہے، یعنی راوی کے والد کو۔ تو پھر انہوں نے فرمایا، یہ کس نے فرمایا؟ یہ بریکٹ میں اضافہ کیا ہے سیدنا بریدہ نے، یہ غلط انہوں نے اضافہ کیا ہے بریکٹ میں، حدیث میں الفاظ کیا انہوں نے فرمایا، یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا۔ تو کیا فرمایا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تاثر کیا دینے کی کوشش کی ہے مرزا صاحب نے اس غلط ترجمے کے ذریعے بریکٹیں لگا کے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت بریدہ آئے اور ان کے بیٹے آئے، کھانا لایا گیا، ایک مشروب لایا گیا، حضرت امیر معاویہ نے پیا، حضرت معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد حضرت بریدہ کی طرف وہ برتن بڑھا دیا، تو حضرت بریدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ گویا کہ حضرت بریدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ تم تو شراب پی رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ آپ اس روایت کو جب آپ دیکھیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے وہ عربی متن ہے کہ یہ عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، کھانا کھایا، اتینا بشراب، پھر مشروب لایا گیا، شراب سے مراد مشروب ہے، ٹھیک ہے، پھر حضرت معاویہ نے وہ مشروب پیا، ثم ناول ابی، پھر وہ برتن میرے والد کو پکڑا دیا، ثم قال، پھر کس نے کہا؟ بھائی پیچھے ذکر کس کا ہے؟ حضرت معاویہ کا، ٹھیک ہے۔ یہ پروناؤن، یہ جو ضمیر ہے ان کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، کیا کہا کہ جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اور حضرت امیر معاویہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں مجھے دو چیزیں بہت پسند تھیں، ایک تو دودھ لبن، اور دوسرا یہ کہ قصہ گو آدمی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت بریدہ اعتراض کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اوپر رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ غلط ترجمے کے ذریعے اس نے یہ تعصب دینے کی کوشش کی ہے، ضمیر کو غلط طرف اس نے لوٹایا ہے۔ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے جو مخالفین تھے وہ بھی یہ تہمت نہیں لگا سکے حضرت امیر معاویہ کے اوپر کہ وہ شراب پیتے تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، میں نے اس کو نہیں پیا جب سے اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول نے تو شراب کو حرام قرار نہیں دیا، تو یہ شراب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہوگی، شراب کو تو قرآن نے حرام قرار دیا، اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا تھا وہ نبیذ کی ایک خاص قسم تھی، اس کے بارے میں ابھی ہم حدیث دکھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ اتنے اسٹوپڈ لوگ ہیں کہ گویا کہ خود بھی شراب پیتے تھے، لوگوں کو بھی پیش کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے مجلس میں کہ بھائی دیکھو میں شراب پیتا ہوں، مطلب اتنی اسٹوپڈٹی ہے ان لوگوں کے اندر، ایسا تعصب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کا یہ جو کہنا تھا یہ شراب کے بارے میں بھی نہیں تھا، بلکہ یہ نبیذ کے بارے میں تھا، کیونکہ ان کے مخالفین نے شراب کا الزام تو حضرت امیر معاویہ پہ نہیں لگا سکے، لیکن نبیذ پینے کا انہوں نے الزام لگایا تھا۔ نبیذ کی بعض صورتیں ایسی ہیں جیسا کہ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے نبیذ کی بعض صورتوں کو جائز قرار دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ بعض صورتیں اس کی ناجائز ہیں۔ نبیذ کیا ہے کہ جیسے پانی کے اندر نا کھجوریں رکھ کے نا صبح کے وقت، شام کو جو ہے وہ ایک میٹھا شربت بن جاتا تھا، عرب اس کو استعمال کر لیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچی اور پکی کھجوروں کی نبیذ نہ بناؤ، کشمش اور خشک کھجوروں کی نبیذ نہ بناؤ، ہاں دونوں کی الگ الگ نبیذ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نبیذ کی خاص صورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس میں کوئی سکر کی کیفیت پیدا ہونے کا امکان ہو جاتا تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ نبیذ سے حدیثوں میں منع نہیں فرمایا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ پہ یہ الزام تھا کہ وہ نبیذ کی اس خاص قسم کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جب سے اس نبیذ کی خاص قسم سے منع فرمایا کہ جس میں کوئی سکر کوئی مدوشی کی کیفیت آ جاتی ہے، تو میں نے اس دن سے اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ میں تو جوانی سے دودھ میری پسندیدہ مشروب ہے، دودھ وہ خود اسی حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں، جوانی سے جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ میرا پسندیدہ مشروب ہے۔ یہ دیکھیں اسی حدیث میں جو مرزا صاحب نے بیان کی ہے، یہ آگے دودھ کا تذکرہ آ رہا ہے، میرے لیے دودھ سے بڑھ کے کوئی چیز جو ہے وہ لذت آور نہیں تھی، لیکن مرزا صاحب پتہ نہیں بات کو کہاں گھما پھرا کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب شاید یہاں سے ان کو غلطی لگی کہ اس میں الفاظ کے ہیں شراب کے ہیں، تو شراب سے مراد اردو میں تو شراب ہوتی ہے، لیکن عربی میں اس سے مراد تو شراب نہیں نہ ہوتی۔ جیسے دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی شراب پلائی۔ ہر قسم کی شراب کون سی شراب تھی؟ ٹھیک ہے، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔ تو شراب سے مراد جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے
مشروب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ اس کا غلط ترجمہ کیا, اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شرابی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں. تو یہ مرزا صاحب کو باقاعدہ اس کی اعلانیہ معافی مانگنی چاہیے. یہ لوگوں کے اوپر کبھی زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں, کبھی شراب کی تہمت لگا دیتے ہیں. تو ایسے بندے سے جو ایسا بہتان تراش ہو, آپ دین کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ اخلاقی اعتبار سے بھی اس قابل نہیں ہے, علمی اعتبار سے بھی وہ بندہ اس قابل نہیں ہے.